صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں وہ تو جہاں ہے دونوں جہان کی وہ نہیں تو کوئی جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ اب یہ آپ اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ یہ عرفات کا میدان، اس پہ یہ مینار نظر آ رہے ہیں، یہ مسجد نمرہ ہے اور یہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ سیدھے ہاتھ پہ آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں، یہ پوری مسجد ہے، مسجد نمرہ۔ اس کا اگلا کچھ حصہ جو ہے وہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے، لہٰذا جو حجاج کرام بھی یہاں پر قیام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بورڈز یہاں لگے ہوئے آویزاں ہیں جس میں نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ حصہ عرفات کے میدان سے باہر ہے، اگر اس حصے میں قیام کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ سعودی حکومت کے حوالے سے معلم کے قوانین کے اعتبار سے جن حجاج کرام کا معلم کے مکتب کے حساب سے معاملہ ہے وہ اپنے مکتب میں ہی قیام کرتے ہیں، لیکن سے یہ نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسجد نمرہ کا اگلا حصہ جو ہے کچھ وہ میدان عرفات سے باہر ہے، یعنی اس حدود سے باہر اگر قیام کوئی بھی کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس بات کو اپنی نالج کے لیے رکھیں۔ لیکن ہمارا معلم نے جو جگہ مخصوص کی ہوگی وہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم موجود ہوں گے، وہیں قیام کریں گے۔ یہ مسجد نمرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے یہاں پر قیام بھی فرمایا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اب آپ کو یہاں پر عرفات کے میدان میں بہت سارے نیم کے درخت بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں کہ یہ ہمارے وہاں کے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے غالباً ضیاء الحق صاحب، انہوں نے یہاں پر پریزیڈنٹ انہوں نے یہاں پر یہ درخت لگوائے تھے اور اب یہ ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے کیونکہ عرفات کے میدان میں گرمی خاصی ہوتی ہے اور یہ حجاج کرام کی فیسلٹیز کے لیے انہوں نے اس زمانے میں یہاں پر یہ نیم کے درخت لگوائے تھے اور آج یہ ماشاءاللہ تناور درخت بن چکے ہیں، پودے لگوائے تھے اس وقت، اور یہ حجاج کرام جب بھی اس سائے میں بیٹھیں گے تو بہرحال ان کے لیے دعا کریں گے۔ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ ایک نیک عمل ہے تو لہٰذا وہ یاد رکھنا ضروری ہے چاہے وہ کوئی بھی ادا کر دے۔ تو اب ہم یہ عرفات ہمارے سیدھے ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے، یہاں آپ کو واش رومز وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ حجاج کرام کی فیسلٹیز کے لیے بنائے گئے ہیں، وضو خانے، واش روم وغیرہ، اور یہ ہاں جی تو یہاں پر آپ کو سائن بورڈز بھی نظر آ رہے ہوں گے، اس کے اوپر آپ کو مختلف کلرز کے جو نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ عرفات کا میدان کی حدود ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یلو کلر کے۔ اب ہماری گاڑی جو ہے جبل رحمت کے پاس ہے، یہ وہ جبل رحمت ہے جہاں پر یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملن ہوا کئی سالوں کے بعد، جب آپ کو اللہ رب العزت نے جنت سے اتار دیا گیا۔ جو بھی مصلحت خداوندی تھی ہمیں یہ اجازت نہیں ہے یا ہمیں یہ بات ہمارے یوں سمجھ لیجئے کہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہیں نکالا گیا یا ان کی کوئی غلطی، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ مصلحت خداوندی ہوا کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا میں بھیج دیے گئے تو آپ کئی سالوں تک مختلف مقامات پہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے اور ان کی یہاں پر آنے کے بعد آپ کا ایک دوسرے سے ملاپ ہوا اور اس کے بعد یہ اس وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یہاں پر خطبۃ حجۃ الوداع یہاں پر پیش کیا۔ یہ سامنے ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کم و بیش 1 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ حج کا خطبہ پیش کیا، جس میں تمام معاملات کو ڈسکس کر لیا گیا، بتا دیا گیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج فرمایا تھا، یہ اللہ کی مصلحت تھی یقیناً کہ آقا علیہ السلام نے ایک حج فرمایا تاکہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی حج فرض ہو۔ اس کے بعد جو آپ حج کرتے ہیں بہرحال وہ نفلی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو لے کے آئے اس سرزمین مقدسہ پر۔ یہ وہ جبل رحمت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور یہاں پر حجۃ الوداع پیش کیا۔ یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ تاریخی پہاڑ جبل رحمت کے نام سے مشہور ہے اور یہ عرفات کی حدود کے اندر ہی شامل ہے۔ اس کے نظارے ہم اتر کے کریں گے۔ اگر اوپر جانا چاہتے ہیں تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ جائیے گا۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا تکلیف کے باعث یا کسی پریشانی کی وجہ سے، وہ بھلے نیچے سے ہی اس کی زیارت کر لیجئے۔ اور ہمارے پاس محدود ٹائم ہے، اسی حساب سے چونکہ ہم نے آگے بھی زیارتیں کرنی ہیں، مسجد جارانہ کی طرف بھی جانا ہے احرام کے حوالے سے، وہاں سے احرام باندھنا ہے، تو وقت کی خاص خیال رکھیے گا پابندی کا۔ ہم یہاں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کا انتظار کریں گے۔ بس کو ایک مناسب جگہ پہ پارک کیا جا رہا ہے۔ اپنی بس کا نمبر یاد رکھیے گا 4828 4828 اور یہ جو پمفلیٹ یہاں پر لگا ہوا ہے حجاز مقدس کا، اس کا نمبر ہے 2 اور میرا سیل نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز بہت آرام سے اتریے گا، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ساتھ اور لوگوں کا بھی، اپنی فیملیز کے ساتھ رہیے گا۔